أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. اعلان پروردگار سورہ نحل میں آیت نمبر 87 جس کی تلاوت میں مولانا آپ حضرات کی خدمت میں کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی اعمال صالحہ اچھے کاموں کو انجام دے، اپنی زندگی میں اچھے کام کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بشرطے کہ یہ اچھے کام کرنے والا صاحب ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کاموں کو، صالح اعمال کو انجام دے، تو اللہ اس کے لیے دو اعلان کرتا ہے. پہلا اعلان یہ کرتا ہے کہ ہم ایسے انسان کو حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اس زندگی کے علاوہ جو سارے انسانوں کو ملی ہے، ہم اسے خصوصی حیات اسی زندگی میں دیں گے جو پاکیزگی کے ساتھ ہوگی. اور آخرت میں اس نے جو اعمال خیر انجام دیے ہوں گے، جتنے کام اچھے کام کیے ہوں گے، ان میں جو سب سے بہتر عمل ہوگا اس کو بنیاد بنا کر ہم اسے اس کے اعمال پر جزا دیں گے. اچھی زندگی، حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ حیات تک پہنچنے کے شرائط پروردگار عالم نے دو بیان کیے ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح. زندگی ایمان اور عمل صالح سے کس طرح متاثر ہوتی ہے اور ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ انسانی زندگی میں وجود رکھتا ہو تو اس کے بہترین نتائج انسان اس دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے فائدے اور سارے نتائج صرف اور صرف آخرت سے مربوط ہوں. ایمان کے اثرات اور ایمان کے فوائد جو اس دنیا میں مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دو کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا. آج ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایمان
کتنا مؤثر ہے انسانی زندگی میں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، میں مفہوم روایت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابوذر سے کہا کہ اے ابوذر، ایمان کا فائدہ صرف صاحب ایمان کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کا فائدہ اس کی نسلوں کو بھی پہنچتا ہے۔ اگر ایک صاحب ایمان کہیں ہو تو اس کے جو فوائد ہیں، جو اثرات ہیں، جس میں سے ایک نتیجہ جس آیت میں آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ پڑھتا ہوں، زندگی کی پاکیزگی اور آخرت میں بہترین جزا، صرف صاحب ایمان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اور اسی روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کہیں کوئی صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کے اس ایمان کے فوائد اور اثرات اس کے گھر والوں پر بھی مترتب ہوتے ہیں، اور صرف اس کے گھر پر اس کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کے پڑوس میں جو گھر ہیں وہ پڑوس کے گھر بھی اس کے اس ایمان سے فائدہ پاتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ان کے درمیان موجود رہتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایمان میں ایسے اثرات دیے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں کچھ کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا ذکر انشاءاللہ روایات کے سہارے کروں گا کہ انسانی زندگی میں جو ایمان اور عمل صالح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ آج خاص کر کے اس پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اثرات ہم چاہتے ہیں، جو روایتوں میں پڑھتے ہیں یا مجالس میں سنتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کے فوائد اور دینداری کے فائدے اور دین کی راہ پر چلنے کے فائدے، مختلف لفظوں میں لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن ان تک کبھی کبھی جو ہم اپنے آپ کو پہنچتا ہوا نہیں پاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ مثلا دعاؤں کے بارے میں، اذکار کے بارے میں، اعمال کے بارے میں روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کا یہ فائدہ ہے، اس نماز کا یہ فائدہ ہے، اس زیارت کا یہ فائدہ ہے، اور جب وہ نتائج ہم اپنی زندگی میں نہیں پاتے تو ہم پھر اس کے بعد الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بے اعتباری آنے لگتی ہے۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمان کی نعمت اللہ سے ہم کو ملی ہے، اور وہ نعمت جس پر اللہ کہتا ہے بل من اللہ علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تم کو اس لائق بنایا ہے کہ تم ایمان تک پہنچ سکے۔ اللہ کے بے شمار احسانات میں سب کو وہ نہیں گناتا ہے، لیکن ایمان کو وہ اپنی اتنی بڑی نعمت قرار دیتا ہے کہ اسے احسان اپنا قرار دیتا ہے۔ تو یہ ایمان بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہر نعمت کی طرح ایک ایسی نعمت ہے جس کی ایک کم سے کم کی منزل ہے اور ایک اس کی اعلیٰ ترین کوالٹی ہے، اور اس کے بعد اس کے اثرات بھی اسی اعتبار سے مرتب ہوں گے۔ کم ایمان ہوگا تو کم نتائج سامنے آئیں گے، بہترین ایمان ہوگا تو بہترین نتائج تک انسان پہنچے گا۔ میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں کم سے کم ایمان کے بارے میں ایک روایت پڑھی تھی، جسے یاد دلاتے ہوئے دوسرے پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایمان انسان میں موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے۔ امام نے فرمایا کہ کسی انسان کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ایمان باقی ہے کہ نہیں، کم سے کم ایمان جو انسان کو کے اندر ہے وہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، تو اس سلسلے میں امام نے کا فرمایا کہ دو پہچانیں ہیں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ کم سے کم ایمان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرے، کوئی نیکی کرے، چاہے وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا تلاوت کرے
یا کسی غریب کی مدد کرے یا کسی ماں باپ کی خدمت کرے یا پڑوسی کے کوئی کام آ جائے یا کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، کوئی بھی اچھا کام کرے، چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام کرے چاہے بڑے سے بڑا اچھا کام کرے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا اور نیک کام کرے تو اچھا اور نیک کام کر کے اسے خوشی کا احساس ہو، اسے ایک مسرت کا احساس ہو، ایک سکون کا احساس ہو۔ تو اگر صرف اتنا ہی معیار ہوتا تو شاید ہم سب طے کر لیتے کہ کم از کم جو ایمان کم سے کم ایمان ہے وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، مگر اتنا ہی معیار نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے ہم میں سے شاید کوئی اتنا بے حس نہیں ہوا ہے کہ نیکی کر کے خوشی کا احساس نہ ہو۔ جب کوئی نیکی کریں گے تو ایک مسرت کا، ایک اطمینان کا، ایک سکون کا، ایک چین کا احساس آدمی کرتا ہے۔ اتنا زندگی ہم سب میں انشاءاللہ موجود ہے، لیکن امام نے اگر اتنی ہی پہچان بتائی ہوتی تو ہم مطمئن ہو جاتے کہ کم سے کم ایمان جو ہے وہ ہم میں موجود ہے، مگر امام نے دو شناختیں، دو پہچانیں بتائی ہیں۔ پہلی پہچان یہ کہ نیکی کرو تو خوشی اور مسرت کا احساس ہو، اور اگر تم سے کوئی برائی ہو، زبان سے کوئی بری بات نکلے جو ناپسندیدہ ہو، کوئی حرام بات جو اللہ نے جس پر پابندی لگائی زبان بولے، میں ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور میں اسے بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے بھی فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ ہم اللہ کی جو نافرمانیاں کرتی ہیں، اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ اپنے اسی وجود سے کرتے ہیں۔ یہی جسم، یہی ہماری عقل، یہی سب کچھ ہم سے، اچھے کام بھی یہی جسم کرتا ہے اور برائیاں بھی یہی جسم کرتا ہے۔ لیکن برائیوں میں آدمی کچھ برائیاں، کچھ گناہ، اللہ کی کچھ نافرمانیاں، جتنے کاموں پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے، آپ دماغ میں ان کے فہرست بنا ڈالیں۔ کھانے پینے میں کہاں کہاں حرام قرار دیا ہے، بولنے میں کہاں حرام قرار دیا ہے، سننے میں کہاں حرام قرار دیا ہے، یہی ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی۔ انسان جتنے کاموں کو انجام دیتا ہے، یہی ہاتھ پیر ہیں، یہی زبان ہے، یہی آنکھیں ہیں، یہی کان ہیں، یہی ہے جن سے اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے۔ اس سے باہر جا کے انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس سے وہ نہ کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ کوئی برا کام کر سکتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، آج صرف دوہرا رہا ہوں کہ بار بار یہ باتیں دہرائی جانا چاہیے کہ میرے عزیزوں، برائی کی راہ پر جب آدمی جاتا ہے اور برے کام کرتا ہے تو جسم کے جن اعضاء کے ذریعے برے کام کرتا ہے، کچھ ہاتھوں سے برے کام کرتا ہے جو آنکھوں سے نہیں کر سکتا، کچھ برائیاں، کچھ گناہ آدمی آنکھوں سے کرتا ہے جو ہاتھوں سے نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے کہیں دیکھنے پہ پابندی لگائی ہے تو وہ گناہ تبھی ہوگا جب آدمی دیکھے گا۔ دیکھنے کی چیز کا کان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہذا کان سے اس برائی کو نہیں کر سکتا۔ مثلا نامحرم کو دیکھنے پابندی لگائی ہے، ضرورت کے لیے نامحرم پر نظر ڈالنا، گفتگو کرنا، اس پر پابندی نہیں ہے اگر وہ آپ سے حجاب میں نہیں ہے۔ زندگی کو اللہ نے دشوار نہیں بنایا ہے۔ آج جس ملک میں جن حالات میں ہم آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلسل ہمارا خواتین کا نامحرم مردوں سے سابقہ ہے اور مردوں کا نامحرم عورتوں سے سابقہ ہے، سامان خریدنے جائیں سے لے کے آفس میں کام تک۔ تو اللہ نے ہر نگاہ پہ پابندی نہیں لگائی ہے۔ اگر کسی خاتون پر جتنے حصے کا حجاب واجب ہے اسے نہیں کر رکھا ہے اور ہم اس سے ضروری گفتگو کرنا ہے، خریداری ہے، مثلا لین دین ہو رہی ہے یا معاملہ کوئی ہو رہا ہے یا کاروبار کر رہے ہیں یا آفس میں جاب کر رہے ہیں، تو بحد ضرورت نگاہ ڈالنا جائز ہے، لیکن نگاہ میں لذت کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لذت شامل ہونے لگے تو پھر نگاہ کو جھکا لینا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میں بات نکل آئی، اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی جتنی نیکیاں کرے، چاہے خرابیاں کرے، کرتا انہی ہاتھ پیروں سے ہے، اسی زبان سے، انہی آنکھوں سے، انہی کانوں سے۔ لیکن برائی کی راہ میں آنکھیں بہت محدود ہیں، آنکھوں کے ذریعے ہونے والے گناہ دیکھنے سے ہٹ کے کچھ نہیں، کانوں کے ذریعے ہونے والے گناہ بھی بڑے محدود ہیں، سننے سے ہٹ کے کچھ نہیں، مزہ چکھنے کے اعتبار سے گناہ بڑے محدود ہیں، چھونے کے اعتبار سے بھی گناہ محدود ہیں۔ ہر قوت جو اللہ سے ملی ہے اس کے سب کے گناہ محدود ہیں، لیکن سب سے زیادہ وسیع دائرہ جس کے ذریعے آدمی گناہ کرتا ہے وہ زبان کا ہے۔ زبان زندگی کے ہر شعبے میں جا کے گناہ کر سکتی ہے۔ زبان پر کنٹرول ہو تو آدمی اکثر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ میں نے اس دن بات کہی تھی
کہ زبان کچھ گناہ براہ راست کرتی ہے اور کچھ گناہوں کے راستے زبان کھولتی ہے۔ آدمی بدکاری تک، میں نے جملہ کہا تھا، براہ راست نہیں پہنچتا ہے، زبان سے بات شروع ہوتی ہے جو بدکاری تک آدمی پہنچتا ہے۔ آدمی نجس اور حرام کھانوں تک براہ راست نہیں پہنچتا، آدمی کسی کے مال کو چھین نہیں لیتا، پہلے کہیں نہ کہیں زبان اس میں چلتی ہے۔ تو زبان کا دخل سب سے زیادہ انسانی گناہوں میں سب سے بڑا حصہ زبان کا ہے۔ اگر اس پر ہم قابو رکھیں تو انشاءاللہ زیادہ تر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی یہ تھی کہ ایمان زندگی میں اثرات مرتب کرتا ہے، زندگی میں بھی اور دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی، اور اس کے اثرات بھی ایمان کے قوت کے اعتبار سے کہ کتنا ایمان انسان میں پایا جاتا ہے۔ دو پہلو ہیں، ایک وہ جو کم سے کم ایمان ہے اور ایک وہ جو ایمان کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ کم سے کم ایمان کے سلسلے میں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں نقل کر رہا تھا۔ آج رمضان المبارک کی کون سی تاریخ ہے؟ 17 ہو گئی ماشاءاللہ سے، تو روزے زیادہ رکھ چکے آپ اور کم باقی رہ گئے ہیں۔ تو معنویت اور روحانیت کو بڑھنا چاہیے کہ گھٹنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے۔ تو معنویت بڑھے گی تو صلوات کمزور ہو جائے گی۔ کم سے کم ایمان یہ ہے نیکی کر کے خوشی کا احساس ہو، الحمدللہ اتنا ہم میں ہے۔ لیکن اس کے بعد کم سے کم ایمان ہی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو، کوئی برائی ہو، کوئی غلطی ہو تو اس پر آدمی کو رنجیدگی محسوس ہو، اور یہ تب ہوگا جب آدمی اتنا بے حس نہ ہو چکا ہو کہ اسے گناہ کر کے پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے گناہ کیا۔ یہ بے حسی ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جو ہم میں آپ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور بے حسی مختلف اسباب سے پیدا ہوتی ہے۔ جن گھروں میں بچے نہیں ہوتے، اللہ ہر گھر کو بچوں سے آباد کرے، وہاں اکیلے رہنے کے عادی اگر ایک بچہ بھی گھر میں 2 دن کے لیے آ جائے تو ان کو لگتا ہے کہ چڑیا گھر میں بند کر دیے گئے۔ اور ہمارے جیسے جہاں ماشاءاللہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، درجن بھر بچے بھی لا کے چھوڑ دیے، جب ہمیں نیند آئے گی تو ہم آرام سے سو جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے کہاں سے کہاں بات نکال لی۔ میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے انسان کے اندر حساسیت کسی چیز کے سلسلے میں۔ یہ حساسیت انسان سے جن چیزوں سے چلی جاتی ہے اس میں سے ایک چیز کا بار بار دہرایا جانا ہے۔ آدمی، ہم، میں اس کی بہت زندہ مثال دوں، ابھی یہ جو ظالموں کی نئی نسل، دوبارہ نئی نسل نہیں ہے، یہ انہیں قدیم ظالموں کے فتنے ہیں دوبارہ زندہ کیے گئے، بنی عباس کے دور کے، یہ داعش جیسے ملعون نام، انہوں نے جب ایک نیا چہرہ دہشت کر پہچانوانا چاہا دنیا کو، یہ وہی ہے جو کبھی طالبان کے نام سے آئے، کبھی یہ وہ دوسرا نام کیا اس کے بعد والا، القاعدہ کے نام سے آئے، اور جب ذرا پرانے ہو گئے تو پھر وہی IS یا داعش کے نام سے آئے۔ تو اب انہیں پہچانوانا ہوتا ہے، شناخت کرانا ہوتی ہے کہ ہم اپنی دہشت گردی کا اور روپ کیسے بٹھائیں۔ تو انہوں نے گلے کاٹنا شروع کیا مظلوموں کے، مار پہلے سے رہے تھے، بموں سے، گولیوں سے، وہ مناظر انسان دیکھتے دیکھتے ٹی وی پر حساسیت ختم ہو گئی تھی۔ لیکن میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں، جب شروع میں انہوں نے چند برس پہلے گلے کاٹ کے ویڈیو بھیجنا شروع کیے ہیں تو ان کو پہلی مرتبہ دیکھ کے جو دہشت طاری ہوئی تھی ہم سب پر، کیا اب بھی طاری ہوتی ہے وہ مناظر دیکھ کے؟ اب بھی وہ بھیجے جا رہے ہیں۔ تو بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنے سے انسان کی حساسیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایک طرح کی انسان پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے، ایک طرح کی بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کے دہرائے جانے سے انسان پر بے حسی طاری ہوتی ہے۔ میں قابل توجہ اور عملی زندگی سے تعلق رکھنے والا اخلاقی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ اسی لیے گناہ کبیرہ کی فہرست جو اللہ نے بتائی ہے ہم کو، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، قتل کرنا، بدکاری کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ماں باپ کو ناراض کر دینا، آنکھ ہو جانا، شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کے بیٹھ رہنا، یہ سارے گناہان کبیرہ ہیں۔
गुनाह कबीरा का मतलब यह है कि जिस पर अल्लाह की तरफ से जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा है, चाहे वो आयात इलाही में हो और चाहे वो रवायात पैगंबरी में हो, जहां जिसकी सजा जहन्नम है। तो गुनाह दो तरह के हैं अल्लाह ने रखे, कुछ की सजा जहन्नम है और कुछ की सजा जहन्नम के अलावा दूसरी तकलीफें हैं, चाहे वो दुनिया की तकलीफें हो और चाहे वो कब्र की हो, वक्त मौत की हो, बाद मौत की हो। जहन्नम नहीं है, जहन्नम की सजा सबसे बड़ी सजा। अल्लाह इससे हम सबको महफूज रखे और परवरदिगार आलम ने उसकी गुंजाइश रखी है। ऐसा नहीं है कि गुनाह सगीरा ही पर माफी है, गुनाह कबीरा पर जहन्नम की सजा है, मगर वहां भी तौबा है। अलबत्ता तौबा के अपने अपने मरातिब है। अगर गुनाह कबीरा का ताल्लुक बंदों की जात से है तो पहले जो हक है उस बंदे का वादा किया जाए, फिर अल्लाह की बारगाह में जाके माफी मांगी जाए, तब तौबा के लिए आदमी उम्मीद लगाए कि अब गुनाह माफ हो जाएगा। तो ये जो गुनाह कबीरा की फेरिस्त है, इससे हट के एक चीज आपको मिलेगी, आदिल के पीछे आपको नमाज पढ़ना है। कोई गवाही देने आए तो आदिल गवाही दे। ये सारी चीजें जगह जगह आपको अदालत की शर्त मिलेगी। ये अदालत क्या है? का आदिल वो इंसान है कि जो गुनाह कबीरा करे नहीं, झूठ न बोले। ये सबसे पहले इसलिए कहता हूं कि गुनाह कबीरा के फेरिस्त में जो सबसे पहला गुनाह कबीरा आता है, जिससे आदमी को अपने आप से रोकना सबसे मुश्किल काम है, वो है झूठ। अदालत हासिल करना कुछ आसान काम नहीं है, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी सबकी लगाई। ये नहीं है कि खाली पेशनमाज आदिल हो, उसने पूरी कौम को आदिल बनाना चाहा है। इसलिए कि गवाही के लिए कोई मौलवी ढूंढ के लाया जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। एक मोमिन होना चाहिए जो आदिल हो। तो अदालत गुनाह कबीरा करे नहीं और गुनाह सगीरा को दोहराए नहीं, यह है अदालत। अदालत गुनाह करने से चली जाएगी। अदालत इंसान के अंदर पैदा हो जाने वाली वो सलाहियत है जो गुनाह की तरफ जाते हुए उसे रोक सके। मेरे अजीजों, ये हम सब में होना चाहिए। बात सिर्फ एक मौलवी की नहीं है। ये नहीं कहीं लिखा है, किसी जगह कुरान से लेकर आयात और रवायात में किसी जगह नहीं लिखा है कि आदिल होना तो बस मौलवी की जिम्मेदारी। मालिक इस पूरी कौम को आदिल देखना चाहता है, पूरे माशरे को आदिल देखना चाहता है। और आदिल का मतलब यह है कि गुनाह कबीरा तो होने न पाए और गुनाह सगीरा दोहराया न जाए। अदालत खाली गुनाह कबीरा न कर लेने का काम नहीं है। अदालत उस सलाहियत, उस इस्तेदाद, उस कैपेसिटी, उस मलके का पैदा हो जाना है कि जो इंसान को गुनाह की तरफ बढ़ने से रोक सके। झूठ बोलने के लिए जबान चले और फौरन अंदर की आवाज उसे रोक ले, गीबत के लिए खुले और अंदर की आवाज उसे रोक ले। मैं आपसे सच कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो राइज गुनाह हमारे दरमियान है वो शायद ये दो, एक झूठ और एक गीबत। और दिन भर में आदमी जो सबसे ज्यादा गुनाह करता है वो इन दो के जरिए करता है। और इनमें से एक गुनाह इतना खतरनाक है कि खाली गुनाह नहीं करता आदमी, अपने गुनाह बढ़ाता है और दूसरों के गुनाह अपने नामे अमल में लाता है और अपनी नेकियां दूसरों के नामे अमल में मुंतकिल करता है गीबत के जरिए। माह मुबारक रमजान से बेहतर मौके नहीं इन चीज़ों के कहने के। वो चीज़ें हैं जो हमको हौज़ा इल्मिया में हमारे असातिज़ा अखलाक रोज़ाना ऐसे ही सादे लफ्ज़ों में दोहराया करते थे, उसमें कोई नुक्ते नहीं पेश करते थे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दरमियान एक दूसरे के सामने दोहराई जाना चाहिए बार बार, इसलिए कि जैसे किसी चीज़ के दोहराने से उसका असर घट जाता है रिपीट करने से, वैसे किसी अच्छी बात के दोहराने से उसका असर बढ़ जाता है। बुराई बार बार दोहराई जाए तो बेहिसी पैदा करती है। कल पहली बार जब दाइश के जुल्म के नमूने सामने आए थे तो पूरे माशरे में कैसी दहशत फैली थी, लेकिन आज बेहिसी की कैफियत हो गई कि नहीं? रोजाना हम देखते हैं यमन में इस तरह बमबारी हो रही है, फिलिस्तीन में यूं मारे गए, चारों तरफ जुल्म सितम के बाजार गर्म है कि हमारे अंदर वो वहशत तारी होती है? नहीं तारी होती। क्यों? इसलिए कि देखते देखते हम उसके आदी हो गए हैं और वक्त खत्म हो रहा है, मगर बाद में बात निकलती। मैं यहीं पर एक अपने जवानों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है, बेटे और बेटियां अता की हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपके बच्चों को आपको जिन जिन चीज़ों से हिफाजत करना है उनमें से एक बहुत बड़ी आपको फिक्र इसकी करना है कि आपके बच्चे गेम के नाम पर वो दहशत गर्दी और जुल्म और सितम के खेल न खेलें जो उन्हें खेल के नाम पर उन्हें बेहिस बनाया जा रहा है।
میں نے بچوں کے ہاتھ میں وہ گیم دیکھے ہیں کہ بندوق لیے ہوئے ہیں اور آگ برس رہی ہے اور خون بہ رہا ہے اور لوگوں کو مار رہے ہیں اور گھروں کو اجاڑ رہے ہیں. یہ گیم نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو بچپن سے بے حس بنایا جا رہا ہے. مجھے اعداد و شمار تو یاد نہیں رہ گئے، مگر میں نے کسی اخلاق کے مربی کے ویب سائٹ پر پڑھا تھا کہ آج کل جو فلمیں بچوں کی اور جو گیم بچوں کے رائج کیے گئے ہیں، یہ بچہ جب سے دیکھنا شروع کرتا ہے، جو 10 سال کا ہوتا ہے، تو کتنی لاکھ مرتبہ ان دہشت کے مناظر کو دیکھ چکا ہوتا، بلکہ کر چکا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، کھیل میں گیم میں اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے اور وہ انسانوں کا قتل عام کرتا ہے، خون بہاتا ہے، اور اسی پر اس کی گنتیاں بھی چلتی ہیں کہ تمہیں کتنے نمبر ملے اس میں. تو میرے عزیزوں، بات میں بات نکلی، لیکن قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، بچوں کو گیم کے نام پر ہرگز ایسے کھیل حوالے نہ کیجیے گا. میرے بچے جو سن رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب تھوڑی تھوڑی بات سمجھ رہے ہیں. ایسے گیم ہرگز نہ کھیلنا میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، جہاں تم کسی کو کوئی تکلیف پہنچاؤ. کھیل میں بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے. جیسے کھیل میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ویسے کھیل میں بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے. اس لیے کہ آج کھیل میں تکلیف پہنچانے کا، کھیل کے آدمی بے حس ہو جائے گا، اور کل جب واقعی تکلیف پہنچائے گا تو اسے پتا نہیں چلے گا. یہ جو تاریخ کے دہشت گرد تیار ہوئے ہیں، یہ عموماً بچپن سے انہیں اسی ماحول میں تربیت دی گئی. آج بھی جو گلے کاٹتے ہیں، یہ ملعون جو گلے کاٹ رہے ہیں، درندے ایک دم سے نہیں بنے ہیں، انہیں بچپن سے تیار کر کے بے حسی کی اس منزل پر لایا گیا ہے. بات پھیل گئی اور میں بات کو مکمل نہیں کر سکا. کل سے انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا، تھوڑا سا موضوع میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی رہے. میرے عزیزوں، مگر اس وقت میں جو بات کہنا چاہتا تھا، ایمان کی 2 منزلیں ہیں. ایک ایمان کی کم ترین منزل ہے، جہاں کم ترین منزل یہ ہے کہ ایمان کی کم از کم پہچان یہ ہے کہ کوئی نیکی کرو تو خوشی کا احساس ہو، اور کوئی برائی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو، زبان سے جھوٹ نکلے، غیبت ہو، کسی مومن کی توہین ہو جائے، نگاہ کسی نامحرم پہ جا کے ٹک جائیں، لذت کے ساتھ دیکھ لیں، گانا سن لیں، کسی مومن کا حق چھین لیں، کسی کا دل توڑ دیں، کوئی نماز قضا ہو جائے، قرآن چھوٹ جائے، کوئی نیکی چھوٹے یا کوئی برائی ہو تو آدمی کو رنجیدگی کا احساس ہو. یہ کم سے کم ایمان کی پہچان ہے. اور برائی پر، گناہ پر رنجیدگی آدمی سے تب چھنتی ہے جب اس گناہ کو بار بار دہراتا ہے. اسی لیے عدالت کی بات تو میں نے کی تھی یہی کہ گناہ کبیرہ کرے نہیں اور گناہ صغیرہ کو دہرائے نہیں. گناہان صغیرہ، چھوٹے گناہوں کو مسلسل دہرانا بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہان صغیرہ کو مسلسل دہرانا بھی گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حسی پیدا کرتا ہے، اور جب انسان میں خدا نخواستہ بے حسی آ جائے تو پھر اسے برائیوں سے روکنے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں رہ جاتی ہے. یہی انسان کی حساسیت ہے جو اسے گناہوں سے بچا سکتی ہے. میرے ان گزارشات کو آپ جس طرح سے سن لیتے ہیں، میں اس لیے آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے 2 پہلو رکھنا چاہے تھے، ایک ہی بات عرض کر سکا ہوں کہ ایمان کے اثرات زندگی میں ہر جگہ مرتب ہوں گے. کم سے کم ایمان کا نتیجہ اچھے اعمال کی شکل میں شروع ہوتا ہے، اور پھر ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ جمع ہو جائیں تو زندگی میں پاکیزگی اور طہارت شروع ہو جاتی ہے اور آخرت کی جزائیں ملنے لگتی ہیں. لیکن کم سے کم ایمان کے کم سے کم نتائج ہوں گے، اور بہتر سے بہتر ایمان کے بہتر سے بہتر نتائج ہوں گے. آج میں دوسرے رخ کو آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکا، اور جو کامل ایمان ہے، جو ایمان کی بہترین کوالٹیز ہیں، ان کی صفتیں معصومین علیہ السلام نے کیا بیان کی ہیں، کم سے کم وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے آپ کی خدمت میں ایمان کے اس دوسرے پہلو کو بھی رکھ سکوں، اور ہم سب مل کے آگے دعا کریں کہ پروردگار تیری عطا کی ہوئی توفیق کے سہارے ہی ہم جو نیکیاں تھوڑی بہت کر سکتے ہیں تیری توفیق کے سہارے کر رہے ہیں. معبود جو توفیق دے دی ہے وہ توفیق ہم سے کبھی واپس نہ لے. پروردگار ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. بارالہ جہاں جہاں دین کی خدمت گزار دین کی خدمت کر رہے ہیں، بالخصوص اس سینٹر میں، اس مرکز میں جو مومنین مومنات بلا کسی لالچ کے صرف تیری عبادت کے طور پر اور تجھ سے اجر پانے کے لیے، تیری بندگی کے لیے خدمت کر رہے ہیں، معبود ان کے اجر و ثواب میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما. پروردگارہ ظلم و ستم دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، ہم روزانہ تیری ہاتھوں میں اٹھا کے دعا کرتے ہیں. معبود چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ عراق ہو،
چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ نائجیریا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو یا پاکستان ہو، معبود جہاں جہاں ظلم الگ الگ انداز سے چھا رہا ہے، معبود اس ظلم کے طوفان کو روک دے۔ پروردگارہ اس ظلم و ستم کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ بالخصوص بحرین میں جو ایک مرتبہ ظلم پھر تیزی سے آگے بڑھا ہے، معبود وہاں کے بزرگ علماء کی جانیں خطرے میں ہیں، آبرو خطرے میں ہے، پورا عالم تشیع خطرے میں، اس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اسی طرح سے پاکستان میں جو حالات ہیں، جو سازشیں ہیں، جس طرح سے عالم تشیع پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مالک ان سازشوں کو ناکام کر دے۔ پروردگار ان سازشوں کے مقابلے کے لیے جو علماء کھڑے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، جو اس ماہ مبارک رمضان میں بھی کمزور نہیں ہوئے ہیں، مزید طاقتور ہوئے ہیں، پروردگارہ انہیں کامیابی عنایت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مالک زمین پر جہاں جہاں ظالم ظلم کا بازار گرم کیے ہیں انہیں آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ پروردگارہ دین کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے درمیان آپس میں ایک اور اتحاد پیدا فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو ایک دوسروں کی محبتوں سے بھر دے، ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ باقی نہ رہنے دے، اس لیے کہ تو نے بار بار اعلان کیا ہے کہ مومن کے کینے کے ساتھ تو اپنی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ پروردگار اس لعنت سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ بار الہ مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما، دین کے خدمت گزار علماء فقہا مراجع تقلید کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو حکم ظہور دے، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔